سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسجد کو صاف کرتے ہیں اور نمازیوں کے لیے صفے بچھا کر کے مسجد کو تیار، یعنی صفے بچھا کر کے نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا، آقا ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مظفر پور ٹانڈا کے غیور مسلمانوں سنو، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب یہ پیغام جاری ہو گیا۔ نبی ممبر شریف پر کھڑے ہوتے ہیں، جمعے کے دن کھڑے ہوتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت تک کوئی بھی مسلمان جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑے، پونچھے، صاف کرے، ایک مٹھی کوڑا نکال کر کے باہر ڈال دے تو نبی فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایمانداری سے بتاؤ، تم جمعے کو جاتے ہو مسجد صاف؟ اچھا ویسے بہت بڑے مفتی ہیں، ویسے چوراہوں پہ اتنے فتوے جھاڑیں گے، اتنے فتوے کو مت پوچھو۔ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے جمعے کے دن بھی مکڑیا ہوا پڑا رہتا اور بی بی کہتی ہے جی اذان ہو گئی، نہانے کیوں نہیں جاتے؟ پھر بھی اس جواڑ میں ہے کہ بی بی بھول جائے، مگر بی بی بھی قسم کھا ہوئے کیسے بھول جائے گی؟ جمعے کی اذان ہو رہی ہے، اذان، اور بی بی کہہ رہی ہے جی نہا لو، اور نہا بھی لیتا نا تو کیسے کہوں یار یہ بات، مگر پھر بھی سنو، بعض جب نہانے جاتا آنگن میں نل ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، مگر بے حیائی دیکھیو ان کی، نہانے کیا پہن کے جائے گا؟ جو پینٹ کے نیچے چڈی پہنتا ہے وہ پہن کے آنگن میں نہا رہے آباز۔ اچھا نہیں ہے یہ بات؟ یہ باتیں کتابوں میں تھوڑی ڈھونڈو گے تم، اتنا تو دماغ سے بھی سوچ سکتے ہو، گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، چاچی بھی ہے، مامی بھی ہے، خالہ، کون کون ہو سکتا، اماں ابا تو آئی ہیں، وہ چڈی میں تمہارا کیا چھپ رہا؟ ویسے کہتے ہو کہ عورتیں دوپٹے نہیں اوڑھتی، دوپٹے تم کم کولے مٹکا رہے ہو کیا؟ اگر ایک ڈیجا بچ جائے مظفر پور ٹانڈا میں تو 2-4 کے کولے شروع، ایسا لگتا ہے ایسے ڈبی لگی بڑی ان کے کولے میں۔ لیکن میں جو بتا رہا تھا وہ سنو، نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کل سے ریڈی بولو، آسان کام ہے یار، یہ کوئی کتاب پڑھنے کا کام تھوڑی، مسجد تو صاف کرنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے نہا دھو کے تیار ہو کے چلے جاؤ، کتنا ثواب۔ احد پہاڑ، یہ سامنے احد پہاڑ ہزاروں کونٹل کا ہو، اتنا ثواب۔ اور ذرا سن، دوسرا آفر نکلتا ہے، تم موبائل سے نکالتے نا، اور آج کل آفر کا نکالنا ہے موبائل سے، کیا نکالتے ہیں؟ وہ مراد آباد سیٹ کے لڑکے جو گندی گندی کلپیں، گالیاں، اس کے ماں بہن کی گالی، اس کی گھورے پہ پڑے ہوئے لڑکے ٹھٹے مار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، زندگی برباد کر رہے ہیں۔ لیکن سنو، قرآن و حدیث سے آفر، یہ بھی حدیث ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، سن لو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، کوئی اور تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ
تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا، اگر 1 گھنٹہ بیٹھے گا تو ہزاروں مرتبہ سانسیں لے گا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اچھا میک والوں کا دل دھڑکتا ہے جیسے کوئی بولے تو پھر یہ انگلی رکھ لیتے ہیں اور یہ پتہ نہیں اپنی دکان کم چلے گی پھر، کیونکہ سب ایک دوسرے کے جلسے والے دیکھ لیتے ہیں یار کس کا میک اچھا بولا کس کا، اور کہیں جو ہے نا کمیٹی والے بھی مت کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ایسا میک ویسا، اور کہیں مولوی بھی مت کاٹ دے میک والے کی، کہیں کہ ایسا میک اور ویسا میک یوں کرو۔ تو ایک جگہ راجپور کی بات ہے، اس وقت سجاد نظامی حیات تھا اور قاری رضی اللہ بھی، تو میں بھی تھا، سجاد نظامی جو تھے دو، اب میک نہیں چلتا، بیچارے میک والے بڑے پریشان، کمیٹی سر پہ چڑھ گئی، تو اب سارے کوئی کہہ رہا ہے ڈھیلا میں پھینک دو، کہہ رہا ہے آگ لگا دو، کوئی کچھ، میں نے کہا نہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، بیٹھو۔ سب لوگ بیٹھ گئے، وہ بیچارہ سجاد نظامی 2 نعتیں پڑھ کے پسینے بغیر میک کے وہ ہٹ گیا۔ ہٹنے بعد پھر میں مشکل سے 10 منٹ بولا ہوں گا، وہ میک جوڑ کے لے کے آ گیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب اب تم کیسے جوڑ لیں؟ بولے حضرت بتا دوں؟ بولے میں نے کہا بتاؤ۔ بولے کمیٹی والوں نے دماغ خراب کر دیا تھا، میں نے ایک جگہ تار کی جگہ رسی باندھی تھی، تو تمہاری رسی بندھی ہوئی نہیں ہے، اگر رسی ہوتی تو پہلے ہی گڑبڑ نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ انشاءاللہ تار ہے۔ اور یہ بعض سچی بات ایسی ہوتی ہے لیکن وہ لطیفہ بن جاتی ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں مسجد میں جتنی دیر بیٹھے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کوئی کام نہیں کرا، خالی سانسیں لے رہا، ہر سانس پہ 400 نیکیاں، اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ اس سے بھی اگر گئے گزرے ہو تو بالکل کبڈے ہو، بالکل پٹ ہو، اس سے بھی زیادہ نپٹ ہو، اگر اس سے بھی زیادہ، اس سے آسان آفر نکالے کیا بتاؤں؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک مجھے نام یاد نہیں ہے، میں نے کہا تو مگر نبی کا فرمان یاد ہے۔ ایک بات بتاؤ، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت کسی کی تعریف کریں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کسی کی تعریف کریں آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ ارے بولو نا پیچھے، نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی بولو؟ 5 چیزیں عبادت میں سے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ کسی کے ولیمے میں یا عقیقے میں یا دعوت میں جاتے ہو ڈونگے کا پیچھا چھوڑتے ہو کیا؟ بعض تو اتنا بڑا گہرا گڈھا ہے، صحیح بتا رہے ہوں میں، کئی محفل اٹھ کونے پہ بیٹھتا سڑا جو بھی ڈونگا رہا لاؤ سڑا، اور نبی فرماتے 2 لقمے کم کھاؤ تاکہ نماز پڑھنے میں کاہل ہی نہیں ہو۔ پینٹ ڈھیلی کر رہے اندر ہی اندر سے، پینٹ ڈھیلی، بعض ہک ڈھیلے کر لیتا، اب پکڑو کمر تم، ایک ہی جھٹکے میں سیدھا بھیا ہمارا۔ لیکن میں جو بتا رہا تھا ذرا توجہ، تم نے دیکھا ہوگا نا باتیں کرتا رہے گا اور اندر ہی اندر پینٹ ڈھیلی کر رہے ہیں۔ اچھا بعض عورتیں نا دعوت میں جاتی ہیں تو یہ بھی بڑی سیدھی ہیں بھولی ہیں، پنی لے جاتی ہیں رکھ کے، پنی سب پتا مجھے،
اچھا ان کا تجربہ کہتا کہہ رہے ہیں بیگ بھی لے جا پنی بیگ میں رکھ لے ہینڈ بیگ اور اگر پکڑ گئی بولی وہ للو رہ گئی نا اس کے لیے آدھی روٹی لے اور ہے 3.5 لیکن نبی فرماتے قلت الطعام کم کھانا عبادت آج سے 2 لقمے کم کھاؤ گے اچھا یہ بچہ ہی بولا باقی کوئی نہیں بولا اس کا مطلب ارادہ اور ہے بھی نبی فرماتے قلت الطعام کم کھانا عبادت نمبر 2 والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت بیٹھتے ہو مسجد میں جمعے کے دن ایسا بھاگے گا جیسے اسے پولیس پکڑ رہی ہے ایسا بھاگے گا ان کی چپل ان کے جوتے گرائے اور اپنے پہن اور بعض تو اتنی نیت خراب ہے پرانے لے کے جاتا نئے لے کے آتا یار ذرا سوچنے کی بات نبی فرماتے قلت الطعام والقعود فی المسجد کم کھانا عبادت اور مسجد میں بیٹھنا عبادت نمبر 3 والنظر الی الکعبہ کعبے کو دیکھنا عبادت نمبر 4 والنظر الی المصحف قرآن پاک کو دیکھنا عبادت نمبر 5 والنظر الی العالم عالم کا دیدار کرنا عبادت عالم کا دیدار کرنا اور ایک جگہ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے اور نبی فرماتے الا ادلکم علی اشرف آل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی نبی فرماتے ہیں او میرے جانثارو چاہنے والو کلمہ پڑھنے والو تمہیں کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہے اعلیٰ ہے سندر ہے بہتر ہے صحابہ نے پوچھا آقا کون ہے نبی نے فرمایا ہم علماء امتی جو جنتیوں میں اشرف ہے اعلیٰ سندر ہے بہتر ہے کوئی اور نہیں وہ میری امت کے علماء ہیں یہ وہ لوگ اچھا ایک بات بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں میں محنت کر رہے ہوں تمہاری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی نا سمجھ میں تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچھا تمہاری بھی نہیں آ رہی ہے اچھا آ رہی ہے ابھی آئی توجہ رکھو ذرا میری طرف آپ سنو یہاں سے اب لائیو چلو لائیو اب یہاں سے سفر شروع کرتا ہوں تمہارا آجاؤ ادھر کھڑے مت ہو تھک جاؤ گے آجاؤ ادھر جگہ پڑی آجاؤ شرمانا تھوڑی ہم تمہارے تم ہمارے آجاؤ قریب آجاؤ بیٹھ جاؤ ہاں ٹھیک ہاں عشاء کے بعد سے ہی ہاں ذمہ داری رہتی ہے اب سنو یہاں سے ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں اور اس پہ تمہارے سگنیچر کراتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں سننا چاہ رہے میں ایسا نہیں ہے جیسے بہت تیز بولوں گا آنکھیں میچ کر ڈٹ جاؤں گا تمہارے سمجھ میں آیا نا جتنی دیر سنو گے طبیعت سے سنو گے اتنی دیر سناؤں گا پھر ہٹ جاؤں گا جب آپ کو لیکن ایک بات کلیئر کرتے ہوئے چلو اب سنو نبی ہاں بیٹا بات مت کریو بابو بات نہیں میرے نبی نے فرمایا کیا فرمانا ہر بات انشاءاللہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ ٹھیک ہے یا قرآن پہ یا حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا میرے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں اگر وہ
نماز پڑھے تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، چندہ دے تو چندہ دینا یا کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ کتنے گناہگار ہیں وہ گناہگار کتنے قسم کے بولو؟ نبی نے فرمایا اگر اجازت ہو تو حدیث پڑھ دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر۔ میں نے حدیث بھی پڑھ دی تاکہ علماء کے سامنے اور بات پکی ہو جائے، کوئی یہ نہ کہ اردو کی باتیں بتا کے چلے گا۔ سمجھ رہے؟ ہاں بیٹا کیا ہوا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ او بابو بیٹھ جاؤ، ہاں میری طرف توجہ رکھو۔ نبی فرماتے ثلاثہ، میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں۔ اب اگر اجازت ہو تو ان 3 گناہگاروں کو بتاؤں کون کون سے تمہارے گاؤں میں؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ آپ کہو گے یار یہ تو پہلی مرتبہ انہیں کیسے پتا؟ انہیں کیسے پتا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ دیکھنا کون ایسا گناہگار ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اگر نمازیں پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں۔ کون سا ایسا گناہگار ہے؟ سوچ رہے ہوگے یار شراب پینے والا تو نہیں ہے، سوچ رہے ہوگے چوری کرنے والا تو نہیں ہے، سوچ رہے ہوگے ماں بہن کے ساتھ غلط حرکت کرنے والا تو نہیں ہے، سوچ رہے ہوگے یار کسی کو قتل کرنے والا تو نہیں ہے۔ سارے گناہگاروں کی فہرست بناؤ اور ڈھونڈو اور تلاشو۔ مفتی صاحب سے پوچھو اگر کوئی شراب پی لے، بہت بڑا گناہ اپنی جگہ، شراب پینے کے بعد پاک صاف ہے، نشے سے باہر ہے، نشہ نہیں ہے، شرائط نماز پائے جا رہے، اب نماز پڑھے تو مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر کون سا گناہ؟ کسی نے چوری کر لی، چوری کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن پاک صاف ہے، کپڑے اس کے پاک ہے، شرائط نماز پائے جا رہے، نماز پڑھی، چوری کرنے کی سزا ملے گی وہ اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھی تو نماز قبول ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا یا کوئی بھی گناہ، مگر نبی فرماتے 3 گناہ ایسے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کر لے تو اب نماز پڑھے گا تو نماز رک گئی، روزے رک گئے، زکوٰۃ رک گئی، حج رک گئی، جلسہ رک گیا، تقریر رک گئی، ساری چیزیں رک گئی۔ وہ کون سے گناہگار ہیں ذرا سنو پیارو، ذرا توجہ کرو، دھیان دو۔ حدیث پیش کر دی ہے میں نے، ترجمہ کرنا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے بہت بڑے گناہگار ہیں، 50% لوگ اس گناہ میں پھنس چکے۔ حضرت کتنے؟ کم سے کم 50% لوگ اس گناہ میں پھنس گئے۔ اللہ کھولوں 3 گناہگار۔ نمبر 1 ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا علی قل والدی۔ وہ ہے جس کی نمازیں نہیں ہوتی، روزے نہیں ہوتے، زکوٰۃ نہیں ہوتی، حج نہیں ہوتا، اس کا جلسہ نہیں ہوتی، تقریر نہیں ہوتی، وہ گناہگار کوئی اور نہیں، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔
کوئی مولانا کہے، کوئی مفتی صاحب کہے، ان کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کہیں تو ماننا ہی پڑے گا ہمیں، نبی کی بات غلط نہیں۔ اب نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ مولانا ہو یا امام صاحب ہو، پیر صاحب ہو، حافظ و قاری و حاجی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض اور ان کا خدا بھی ناراض۔ اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ بڑی بات ہے یہ، مگر لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ بیٹا بات مت کریو بابو۔ نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان۔ اچھا یہیں سے ایک بات اور بتاؤ، تم ہو، تمہارے ریلیشنز، تمہارا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، داماد بھی ہے جن کی شادی ہو گئی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی، چچا، تاؤ، خالو، مامو، پھوپا، پھوپی، یہ سارے کے سارے لوگ ہوتے نہیں ہوتے۔ اب ان ساری رشتہ داریوں میں، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام رشتہ داریوں میں یہ دیکھو تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہاری بیٹی بھی ہے، اب پوچھو بیٹی کا زیادہ حق ہے، بیٹے کا زیادہ حق ہے، بیوی کا زیادہ حق ہے، کس کا زیادہ حق ہے پوچھو، مگر پوچھو گے کس سے؟ اگر کسی مولانا سے پوچھو تو کوئی یہ کہہ دے میں ان کی نہیں مانتا، کسی پیر صاحب کی پوچھو تو پیروں میں تو ویسے جھگڑے پھیلے پڑے، دکانیں بانٹ لی ہیں اپنی اپنی، ادھر کے میرے ادھر کے تیرے، تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، سمجھے؟ بات پیر تو پھر چھوٹی سی پریا نا، پریا وہ بھی 2-3 خادم لیے گھوم رہا، لیکن سنو کس سے پوچھو گے؟ پھر نبی کی طرف چلنا پڑے گا۔ کس کی طرف چلنا پڑے گا؟ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتاؤ مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ بیٹے کا یا بیٹی کا، چچا کا یا تاؤ کا، سالے کا یا سالی کا، بیوی کا یا بہن کا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بیٹا مائک دبنا نہیں چاہیے بابو، ٹھیک ہے؟ آواز کوئی دبا رہا جب زیادہ اٹھا رہا ہوں تم سمجھ رہے میری بات؟ سب سے زیادہ حق کس کا بولو؟ اب ایمانداری سے بتائیے جتنے کپڑے بیوی کے بن رہے ہیں اتنے اماں کے بن رہے ہیں؟ بولو۔ جتنے خرچہ بیٹوں پہ اور بیٹیوں پہ ہو رہا اتنا خرچہ اماں پہ ہو رہا۔ ایک بیہودہ تھا، بیہودہ گاؤں کا رہنے والا، الٹا، بعض الٹا ہی ہے، ہٹوی رہتی ہے اس کی، ہٹوی، پتہ نہیں بولے گا تو کیسے بولے گا۔ اس کی بیوی میں اور اس کی ماں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، اب بیوی بھی نہیں چپ رہی، اماں بھی نہیں چپ رہی ہیں۔ اب یہ جو تھے بے وقوف بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ سوچتا رہا یار کس کی بات کہوں، کس کی نہیں کہوں، کس کی کہوں، کس کا کیا لوں، ہاں کس کا برا ہوں، کس کا اچھا ہوں۔ اب یہ اس چکر میں اب جب کافی دیر ہو گئی تو بیوی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولا او میری ماں چپ جا۔ آہستہ ہنسو، تم تو اتنی زور سے ہنس رہے ہو گے صاحب۔ بیوی سے بولا او میری ماں چپ جا۔ بیوی ہو گئی اماں، اور اگلا جملہ سنو کیا بولا، اگلا بھی تو سنو۔ بیوی سے بولا او میری ماں چپ جا، اور اماں کی طرف کو ہاتھ کر کے بولا یہ تو کتیا ہے، بھونک رہی ہے، بھونکنے دے۔ اللہ میری تو اماں ہو گئی کتیا۔ اب اس بے وقوف سے یہ پوچھو تو اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے نہیں؟ کتیا کا بچہ بھی تو پلا ہوتا ہے، اب تو کون ہوا؟ پلا ہی تو ہوا۔ کتیا کا بچہ کبھی انسان ہوتا ہے کیا؟ تو نے تو اپنی ماں کو کتیا بنا دیا، اب میں نے پلا بنا دیا۔ لیکن ذرا سوچو، ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو، میں ذمہ داری
سے بول کے جا رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ حضرت بایزید بسطامی 12 سال جنگل میں رہے، اور ایک روایت میں 20 سال۔ کہاں رہے بولو؟ جنگل میں۔ اللہ اللہ اللہ، جنگل میں رہنے والا نہ مونچھیں کٹوائی، نہ داڑھی، نہ بال، تو کیسا ہو گیا ہوگا؟ 12 سال کے بعد جب ماں کے پاس آئے، عبادت ہی کرتے رہے۔ 12 سال یا 20 سال میں تو ولایت مل جانا چاہیے، ولی ہو جانا چاہیے، مگر نہیں۔ جب آئے ماں کے پاس، ماں نے دیکھا سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال تو کیسا ہو گیا، بال تو کٹا لیتا۔ کہا ماں میں تو اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ کہا بیٹا یہ بتا تجھے ولایت مل گئی، اللہ راضی ہو گیا؟ کہا ماں پتہ نہیں، ماں مجھے ابھی ولایت نہیں ملی ہے۔ اسی ماں نے سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رو کر کے بغل میں سے بیٹے کی ہاتھ نکال کے دعا کر دی، اے اللہ میرا بیٹا اپنی ماں سے 12 سال جدا رہا، اے اللہ میرے بیٹے کو ولایت عطا کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں 12 سال جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا رہا تو مجھے نہیں ملا، جب ماں نے سینے سے لگا کر کے 2 منٹ میں دعا دیکھ دے دی تو اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں، اور یہی وجہ تم مزار شریف پہ جاتے ہو، اور جانا بھی چاہیے۔ مگر ایک بات بتاؤں، مزاروں پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز؟ بولو بولو، عورتوں کا جانا جائز؟ مگر تم کا دھان لگانے یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے مزار پر، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جو بات سچی ہم تو وہی کہہ کے جائیں گے، عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں۔ مرد جائیں مزار شریف سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے جتنی قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھیں، یا سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھیں، قل هو اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھ کے ان کی روح کو اصال ثواب کر دے، ان کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن سنو، تم جاتے ہو کتنی مرتبہ مزاروں پہ گئے ہو، کہاں کہاں گئے ہو، کتنی دعائیں مانگی ہیں، تمہاری سب کی دعا ایک دم قبول ہو گئی؟ بولو نہیں۔ اگر سب کی دعا ایک دم ڈائریکٹ اگر قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، کیونکہ اپنی دکان پہ اتنا دھیان نہیں دے رہا جتنے پڑوسی کی چل رہی ہے اس پہ دھیان دے رہا۔ اتنا جلن، اتنا حسد بھرا پڑا۔ اب تو نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اندر کالا کالا۔ حاجی جی حج کری ہے مگر گاؤں میں فساد پھیلائے بڑا، ویسے حاجی ہے مگر گاؤں میں جھگڑا پھیلائے بڑا۔ یار دل ابھی بھی صحیح نو، راجنیتی میں لے گیا مسجد مدرسے کو۔ حاجی جی ہیں میڈ پہ میڈ کاٹ رہا، میڈ پہ میڈ جھوٹ بول کے جھگڑے کرا رہا۔ لیکن دل صاف کرو، جو میں کہہ رہا ہوں سنو، توجہ رکھو میری طرف، سننا چاہ رہے ہو؟ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے تو ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں گا، جہاں پر اگر چلو گے نا تو دعائیں قبول ہو جائیں گے۔ چلو گے؟ سب لوگ جاؤ گے؟ تو یار تم تو 2 بھگونے بریانی کھا جاؤ گے۔ اچھا نہیں کھاؤ گے؟ ابھی میں نے تقریر تبھی تو کری، میں نے کہا تھوڑا کم کھائیو، کم کھانا عبادت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ نہیں کھاؤ گے ڈونگے کا تم کیا حال کرتے ہو، مجھے سب پتا۔ عورتیں تو بیچاری کھائیں گی تو پھر پنی میں بھی لے جائیں گی کہ شام کو کون بنائے گا، چل اسی کو گرم کر کے کھا لیں گے۔ چاہے لڑکی والے کی بے عزتی ہو، مر جائے، برات لوٹ جائے، مگر اس کی پنی میں ضرور لوٹا جائے گا۔ اب ذرا سنو،
ایک بارگاہ ایسی بتا رہا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. سوچ رہے ہوگا نا حضرت بڑی دور سے آئے, بڑی دور سے, یہ وہیں کہیں مزار پہ لے جائیں گے, خانقاہ پہ. اتنے پیسے تو ہماری جیب میں بھی نہیں ہے, کیسے جائیں گے, کرایہ لگائیں گے. اور ہاں جو جگہ میں بتا رہا ہوں نا, وہاں پہ مردوں کا ہی جانا جائز نہیں, عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. کن کا بولو؟ جہاں جانا جائز نہیں ہے وہاں تو ایک کھچڑ کاٹ رہی ہیں, کبڈی کھیل رہی ہیں, اور جہاں جانا جائز ہو گیا تمہیں قدم رکھنے کو جگہ بھی نہیں ملے گی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. لکھنے والوں لکھ لو, ایڈریس لکھ لو, پتہ لکھ لو, کہیں بھول مت جانا, ورنہ موبائل میں سیو کر لو. وہ بارگاہ کون سی ہے سنو, میری ماں اور بہنیں بھی سن لیں. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے, وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ, تمہارے ماں باپ کی بارگاہ. ماں باپ کو راضی کر لو, اگر ماں باپ راضی ہو گئے ماں باپ کی خدمت کر لو. ماں باپ خدمت کر کے اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم اگر ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں کہتا, یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے, یہ کوئی پیر صاحب نہیں کہتے, کوئی عالم صاحب نہیں کہتے, یہ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں. نبی فرماتے حدیث سنو, پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر حدیث غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی کا فرمان ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کے نعرے یاد نہیں ہیں, اچھا اسٹیج والوں کے بھی یاد نہیں ہے مجھے لگتا ہے. اچھا ہے, اور مائک والوں کی بھی انگلی اسی پہ رکھی ہے, کبھی ٹی کر دیں کبھی سی کر دیں. اب کہ انہی سے نعرہ لگ پاؤں گا. کیا نام بھیا تمہارا, نام بتائیے بیٹا, نام کیا تمہارا؟ سلمان. ہاں نعرہ تو یاد ہو گئی یار, آدھا یاد ہوگا, چلو آدھا کوئی بات نہیں ہے. اتنے جلسوں میں یہ میک لے گئے ہوں گے اب تو ان کا یاد ہو ہی چکا ہوگا تھوڑا بہت. لیکن نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. اللہ. اب بتاؤ ماں باپ کی دعائیں لوگے؟ ہاں اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ہمارے ماں باپ تو اب گزر گئے, ہم کیا کریں؟ ان کے لیے بھی ایک فارمولہ بتا دوں بھائی. کچھ بزرگ بھی ہیں جن کے ماں باپ گزر گئے ہوں گے تو وہ کیا کریں؟ اچھا صحیح بات ہے. ان کے لیے ایک فارمولہ بڑا پیارا ہے. وہ جمعرات کے دن یا جمعے کے دن یا پیر کے دن قبرستان جائیں. اگر ان کے ماں کی قبر یا باپ کی قبر وہاں تک جایا جا سکتا ہے, کسی کی قبر پہ پاؤں نہ رکھے, کسی کی قبر کو کودے نہ, کسی کو تکلیف نہ ہو, اگر وہاں تک راستہ ہے جانے کا, اگر وہاں تک جایا جا سکتا ہے تو چلا جائے. جوتے چپل قبرستان کے باہر. سمجھ رہے؟ موبائل بند کرو بیٹا, او بچے موبائل بند کرو. جوتا چپل کیا ہے؟ باہر. اور اگر جانے کی جگہ نہیں ہے نا تو کسی دوسرے بھائی کی قبر پہ کود کے جانا, پاؤں رکھ کے جانا یہ جائز نہیں ہے. قبرستان کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے, سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھے, اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے نا تو قل ہو اللہ پڑھ لے 11 مرتبہ. اور اگر قل ہو اللہ بھی یاد نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں اس سے بڑا کبڈا کوئی نہیں. پھر تو خالی یہی کھانے کا مسلمان رہے گا اور باقی کچھ نہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ خالی کبڈا. قل ہو اللہ تو یاد ہی ہے نا, کم بول رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہ یہ بھی یہی چل رہی ہے جیسے تو پڑھ رہا ویسے میں پڑھوں گا. اچھا اس مارے نہیں بول رہا کہ کہیں سننے نہ لگے.
ارے حضرت ایک جگہ ہو گیا، قاری وسیم صاحب، نام نہیں لوں کیونکہ چینل میں آ جاتا ہے، قاری صاحب قبلہ تھے، قاری صاحب، ان کی خواہش تھی نا میرے ابا کی نماز جنازہ سید صاحب پڑھا دیں میرے بارے میں. تو انہوں نے فون کیا، بولے حضرت ظہر کی نماز کے بعد میرے والد صاحب کی نماز جنازہ میری خواہش ہے آپ پڑھا دیں حضرت. میں بھی علاقے میں ہی تھا، میں نے کہا چلو شام کو وہیں پاس میں رہنا. تو میں بھی اپنے کرتا پیجامہ پہنے ٹوپی اوڑھ کے چلا گیا رومال لے کے. تو بہت سارے لوگ تھے نماز جنازہ میں، بہت سارے لوگ، گرمی کے دن تھے حضرت، کھیت میں ہوئی نماز جنازہ، میں نے پڑھا دی. تو بہت لوگ مٹی دے رہے تھے، تو میں نے سوچا آم کے پیڑ کھڑے تھے اس کھیت میں، تو میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر. میں نے کہا چھائی لے لوں اور یہاں سے رش کم ہو جائے گا نا تبھی مٹی دوں گا. اب لوگ جب کم ہوئے 10-12 لوگ میرے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، ملنے جلنے والے رہتے ہی. پہلے جو تھے محبت کرنے والے رہتے تھے، اب کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سیلفی لینے والے. برابر کہتے حضرت ایک سیلفی لے لے. بڑی ایمانداری سے پوچھتا ہے، بڑا نیک کام کرنے آئی ہے. صحیح بتا رہے، بڑی پیار سے کہا حضرت ایک سیلفی لے لوں، جیسے پتہ نہیں کون سا جنت میں لے جانے کا کام کرنے آیا ہی. لیکن خیر سنو، اب جو تھی ہم چلے مٹی دینے کے لیے بعد میں، تو ہمارے آگے آگے ایک بھائی تھے. اب جب وہ مٹی دینے گئے، انہوں نے مٹی اٹھائی، کافی دیر پڑھتے رہے، جھومتے رہے، منہ ٹیڑھا کرتے رہے، چباتے رہے، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یار گاؤں میں اس کی طرح مٹی کوئی نہیں دیتا. اور میں پسینے، اور اس نے 2-3 منٹ ماری پھونک اور مٹی ڈالی. میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں ہے، کیونکہ مٹی دینے کی دعا کتنی ہے؟ پہلی مٹی منہا خلقناکم، بس اتنی سے منہا خلقناکم. دیر لگی جو 4-5 منٹ یہ ایسے کرتا رہا، ویسے کرتا رہا، جھومتا رہا، ہلتا رہا، منہ ٹیڑھا کرتا رہا، چباتا رہا، جیسے بڑا کرا نکل لیا. اور میں سمجھ گیا اس سالہ ناٹک کر رہا. سمجھے ناٹک کر رہا. اب یہ چباتا رہا کو پھول، اور میں پسینے دل گھبرانے لگا. میں نے کہا چل آج تم مٹی دے لے، تیری بھی مٹی میں ہی دے دوں گا. دوبارہ پھر اس نے مٹی دی اتنی دیر کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اتنے ٹائم لگے. اس نے جب مٹی دے لی، میں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی صاحب ذرا مٹی دینے کی دعا سناؤ. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، پسینے ہو گیا ہوں، مٹی دینے کی دعا سناؤ. اب وہ کہنے لگا آپ کون ہو؟ تو ارے تم نہیں جانتے سید صاحب مفتی صاحب یوں الٹا سیدھا میرے بارے میں، اتنا اچھا نہیں ہوں میں، مگر وہ ان کی محبت. انہوں نے جانے کیا کیا. اچھا تو اب یہ ڈر گیا، بولے رے یار حضرت مجھے کیا پتا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. 8-10-20 لوگ اور اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا دعا سناؤ نا. تو کہنے لگا حضرت معاف کر دو، میرے ابھی پوری دعا یاد نہیں، آدھی یاد ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری آدھی 5 منٹ میں ہوئی ہے، پوری ہوتی تو گاؤں کو تباہ کر دیتا تو. آدھی. میں نے کہا چل آدھی سنا. میں نے کہا دیکھوں تو. میں نے کہا چل آدھی سنا. اب سر کو جا کے بولا حضرت وہ بھی کچی ہے. یار حد ہو گئی ہے مسلمانوں کی. لڑائی کرنے میں سب سے آگے، جھگڑا کرنے میں سب سے آگے، ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرنے میں سب سے آگے، ہڑپ کرنے میں سب سے آگے، گالیاں بکنے میں سب سے آگے، اور یہ چیزیں یاد نہیں. اب بتاؤ کتنی غلط بات ہے. میں جو بتا رہا تھا وہ سنو. نبی فرماتے دعاء الوالدین علی اولادہما کا دعاء النبی علی امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. یہ دونوں کمیٹی والے کہاں چلے؟ اچھا جنریٹر میں تیل دیکھنے ہاں صحیح کر رہے ہیں. میں سمجھا بلا لگا لیا تو میں سب جائز ہو گیا. اچھا 2 آدمی دیکھو گے کیا تیل، یا ایک کو تیندوا اٹھا لے گا مارے جا رہا ڈر کے مارے. باتیں کرتے ہوئے جائیں گے دونوں. لیکن میری طرف توجہ دو. نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اس کی کوئی بھی عبادت. میری بہنیں آپ تو میں نے بتایا سب سے زیادہ مردوں پر کس کا حق ہے؟ بولو ماں باپ کا. اچھا عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں.
عورتوں کے بھی یہی سب رشتہ دار. اب اسلام سے یہ پوچھو, کس سے پوچھو گے؟ کس سے پوچھو گے بولو؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو, بتا حضرت کہہ رہے تھے. وہ اسلام نہیں, یہ مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام سے پوچھو عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے, تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے عورتوں پر بیٹی سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, اور سارے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ عورتوں پر ان کے شوہر کا حق ہوتا ہے. کس کا ہوتا بولو؟ کس کا ہوتا بولو؟ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی اور اب بھی میکے والوں کے کہنے میں چل رہی ہے. اسی وجہ سے گھر میں لڑائی. عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. عورتوں کو مردوں کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. مگر ہمارے اور آپ کے گھر کی جاتی ہے تو اجازت لے کے جاتی ہیں کیا؟ ایک جملہ کہہ دوں, ہنسیو مت. اجازت کی بات کر رہے ہو, اجازت لے رہی ہیں. تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے, یہ اجازتیں چل رہی ہیں. عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. یاد رکھیں میری بات. سیدہ فاطمہ, اللہ بڑی پیاری بات آ رہی, سن لو گے. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ, ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. مگر وہ انبن تمہاری والی نہیں تھی جو گالی دیتے ہو نانی تک کو نہیں چھوڑتے ہو. سمجھ رہے؟ ایک بات تھوڑی سی ایسی لگ گئی. سیدہ فاطمہ نے سوچا میں علی تک کیسے بات پہنچواؤں. علی ادھر بیٹھے تھے, فاطمہ ادھر بیٹھی تھی. علی ادھر خاموش تھے, فاطمہ ادھر تھی. فاطمہ نے سوچا لاؤ علی کو آج تھوڑا سا بولتی ہوں. سیدہ فاطمہ گئی اور حضرت علی کے پاس جا کر کے کھڑی ہو کے بولی السلام علیکم ورحمت اللہ. سلام کیا. حضرت علی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. حضرت علی جب گھر میں آتے تھے نا تو سلام کرتے تھے, سلام. میرے نبی بھی جب گھر میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے. تم گھر میں جاتے ہو تو سلام کرتے ہو؟ بی بی کو سلام کرنا جائز ہے, مگر بعض بی بی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. یہ کہتا مہینے میں جتنا ٹھوک لو, جتنا مار لو, پیٹ لو, ہاتھ پاؤں توڑ دو, 2-4 پٹکیاں مار دو, تو یہ مانا جاتا کہ میں ہوں مرد. وہ مرد نہیں, وہ بیہودہ. اس بیچاری نے کیا بگاڑا تمہارا. مگر بعد میری بہن بھی اتنی الٹی ہے, جب تک اس کی مہینے میں 1 مرتبہ سروس نہ ہونا یہ بھی صحیح نہیں چلتی ہے. اچھا حضرت بات سچ ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا. اب میں ہنسوں گا تو میں اپنے اسٹاف پہ رکھ کے تو کہوں گا, سمجھے, سنبھال تو لوں گا کیونکہ یہ میرے اسٹاف کے مگر تجربے کار لگ رہا ہے. لیکن میری طرف توجہ دو. سیدہ فاطمہ بولی السلام علیکم ورحمت اللہ. او بچو, پھر تم یار موبائل دیکھنے لگے یار. اب کہ تمہیں بلا کے نا تقریر کرانا شروع کر دوں تو پتہ چلے گا کتنی کرنی پڑتی ہے. اور میں کتنی مشکل سے تمہیں روک رہا ہوں, بیچ میں انجیکشن لگانے پڑ رہے ہیں تمہارے, تب تو تم رک رہے ہو. تھوڑی دیر 5 منٹ لائن پہ آتا ہوں, پھر تم سست پڑ جاتے ہو. انرجی کے انجیکشن لگ رہے ہیں ان کے. سیدہ فاطمہ ادھر ہے, حضرت علی ادھر ہے, جا کر کے بولی السلام علیکم ورحمت اللہ. علی نے جواب دے
دیا مگر اوپر کو نہیں دیکھا. فاطمہ کھانسنے لگی. علی نے ایسے دیکھا دزدیدہ آنکھوں سے, کہا فاطمہ بتاؤ کیوں آئی ہو, کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے سوچا لاؤ آج علی کے سر پہ 2-3 کرری باتیں رکھ دوں. فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کیا لینا آئی ہوں؟ اجازت. اچھا یہ اجازت کئی جگہ ہوتی ہے. ایک مقرر لوگ, ایک شاعر لوگ بھی جب تقریر ہو گئی, جلسہ ہو گیا, تو کمیٹی والوں سے کہتا ہاں بھائی لاؤ اجازت دو اجازت. تو اجازت کا مطلب یہ لفافہ یہی ہوتا ہے نا. ایک جگہ کہہ دیا تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے. پھر گھوم گھام کے بولے اچھا کہاں گئے صدر صاحب؟ ارے کیوں بھائی کیوں؟ بولے اجازت چاہیے. اجازت کا مطلب سمجھے شاہد صاحب؟ ایک کے 500 روپے کم رہ گئے تھے نظرانے میں, تو وہ گھوم کے لوٹ پھر گئے تھا. میں نے کہا کیوں گھوم رہے ہوتا؟ بولے اجازت رہ گئی ہے. میں نے کہا 500 والی ہے یا 1000 والی ہے؟ مجھ جیسا آدمی کہاں چوکے. تو میں نے کہا تھوڑی اگر 1000 سے نیچے کی ہو تو لاؤ میں دیے دے رہے ہوں. اپنے لفافے میں سے نکال کے کہا کو صدر صاحب کو گاؤں والوں نے بھی رپٹایا اور تم بھی رپٹا رہے ہو. سمجھ رہے؟ تو اجازت کئی جگہ جو جلسہ کراتا ان سے پوچھو. یہ ہم لوگ تو ہمیں صحیح ایمانداری بتا رہا ہوں, ہم لوگوں کو نا یہ کرسی رکھی ہوئی ملتی ہے, بریانی پکائی ملتی ہے, ہم لوگوں کو ساری چیزیں. ان سے پوچھو انہیں لکڑی اکٹھی کرنی پڑیں گی, چاول کہاں سے تو جا کے بریانی بنتی. پورے گاؤں میں چندہ کرنا پڑتا ہے, یہ سجانا پڑتا, پھر بھی ان کا دل مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا, پتہ نہیں حضرت آئیں گے یا نہیں آئیں گے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور پھر بھی پتہ نہیں تقریر صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا ہوا. اگر جلسہ کامیاب ہو گیا نا تو لوگ کہتے ہیں یار اچھے مولانا تھے بھائی, دیکھو جلسہ بڑھیا رہا بھائی تمہارا جلسہ, بس بیچارے کو اتنا ملتا. اور اگر تھوڑی ویسا رہ گیا نا معاملہ, کہہ رہے یار سب پیسہ برباد کر دیا یار تم نے. بیچاری اتنی محنت ہے ان امام لوگوں کو. بڑی بعض تو امام صاحب کا بیگ بن جاتا, بیگ. غلطی تم کرتے ہو, الٹے سیدھے رشتے کر لیتے ہو, الٹی سیدھی شادی کر لیتے ہو, وہاں پہ رشتے کرتے ہو جہاں کرنے کے نہیں ہوتے. اب امام صاحب اگر نکاح پڑھا رہے ہیں تو ان کی امامت گئی, اور نہیں پڑھا رہے ہیں تو گئی. اس بیچارے کا گلا گھونٹ کے مار دو. صحیح بتا رہا ہوں حضرت. یہاں کے امام صاحب کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ امام صاحب خوبصورت ہیں, اچھے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ مڈیا مجرا. تمہارا بیگ تو ٹھیک ہے نا الحمدللہ, ان کا بیگ ٹھیک رہے گا مجھے امید ہے. بعض گاؤں میں امام کو بدلنے کا فیشن ہے, فیشن. نماز ایک ٹائم کی سنبھل کے نہیں پڑے, بولے بھائی امام بدلو یار مزہ نہیں آ رہا. ایسے بےہودے گاؤں میں ہوتے ہیں. بولے بہت دن ہو گئے رہتے ہوئے, پرانے ہو گئے, پرانے ابا پرانے ہو گئے تو ابا کوئی بدلو گے کیا؟ سوچنے کی بات ہے. لیکن ذرا سنو بات, سنو توجہ رکھو. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اجازت لینے آئی ہوں. علی بولے اجازت کا جی, ہاں سن لو. علی بولے اجازت کا جی, کائے کی اجازت؟ فاطمہ بولی لاؤ. اور تھوڑا علی کو ہلکا سا پریشان کر کے دیکھو, میاں بیوی تھے, تھوڑی پیار محبت کی بات ہے. فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی او میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. علی بولے کیوں؟ کیا بتا دو گے؟ بیٹا میں مدرسے میں لے جا کر پیٹتا بہت ہوں, تو میں تقریر کرنے میں سیدھا لگ رہا ہوں, ورنہ بہت پیٹتا ہوں بچوں کو. کرری والی پڑھائی کرتا ہوں, مدرسے میں لے جاتا ہوں میں. پڑھ کے لڑکے مفتی بنے, اور جب تک سختی نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. اوریجنل مال نکالو, اوریجنل مال. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جہاں ایسے ہی ہوگا ارے چل چھوڑ ہٹ, چل چھوڑ, جو الٹا سیدھا سنا کے چلا گیا تو وہ ایسے ہی رہتے ہیں. چھان کے پھٹک کے کیڑے مکوڑے سب نکل جاتے ہیں. اس لیے اگر تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو استاد سے یہ کہیا نا کہ ہڈی ہڈی ہماری باقی سب تمہارا, تب پھر دیکھو وہ کیسا پڑھائے گا. سختی برداشت کر کے تبھی تو مسلح پہ چمکتا ہوا, کرسی پہ بیٹھتا ہوا آگے بڑھے گا. حدیث پر حدیث, قرآن پر قرآن, جیسے چاہے گا کرے گا, تبھی تو کرے گا. اور جب لسڑا رہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ بہت سارے اپنے بچوں کا پارٹ بھرتے. پارٹ مت بھریو بیٹا. اگر تم پڑھاتے ہو بچوں کو تو امام صاحب کے پاس یا قاری صاحب کسی کو کہہ دو جتنا مارا جائے مار لو,
لیکن کامیاب مصلی پہ کھڑے ہو گئے ایسا پڑھے کہ لگے کہ ہاں قرآن پڑھ رہا. سمجھے؟ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں یا نہ تو بولی دو اللہ کے بندو. اچھا 2 مرتبہ بولی. لیکن سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ چلو اب میں علی پہ تھوڑی سی بات زبر رکھ دوں. فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ حضرت علی نے جب کہا تو فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ہو میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں. جب اتنا کا شکایت حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چہرے سے نکل کے داڑھی سے نکل کے یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو. اب جب آنسو دیکھے فاطمہ نرم پڑ گئی. کہا علی سرتاج کیا بات ہے کیوں رو رہے؟ علی کہنے لگے فاطمہ میرے دل میں ایک بات بڑے دنوں سے تھی. فاطمہ تم میرے گھر میں کئی دن بھوکی رہی. تم نے سوکھی روٹی کھا لی, نمک سے روٹی کھا لی, ایک جوڑی کپڑے میں فاطمہ تم نے گزر بسر کر لی اور پھٹ جاتے تھے تو پیمد لگا لیا کرتی تھی. فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے ابھی تک کچھ نہیں مانگا. فاطمہ میری چاہتی اگر میری جان مانگے گی فاطمہ دے دوں گا مگر آج تم نے مانگی تو مانگی میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. اور وہ بھی میرے نبی سے. بیٹی اپنے باپ سے جا کے شکایت کرے گی. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تمہیں اجازت ہے مگر جاتے جاتے دعا کر جاؤ جب تم نبی کے پاس پہنچو اس سے پہلے علی کا انتقال ہو جائے. فاطمہ آج تک میری شکایت نہیں پہنچی, میرا انتقال ہو جائے. فاطمہ بیٹھ گئی, اپنا دوپٹہ لیا, علی کے آنسو پوچھے. علی کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے میں تھوڑی مذاق کر لوں؟ اے علی میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی, میں اور اپنے باپ سے اور اپنے علی کی شکایت. علی میں 3 دن بھوکی رہی مگر کبھی میرے چہرے پہ شکن تم نے دیکھی؟ علی میں نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا, کبھی شکایت میرے منہ پہ آئی؟ علی میں نے سوکھی روٹی نمک سے بھگو کے کھائی مگر آج تک میری زبان پہ کبھی کچھ آیا؟ علی تو میں اتنی سی بات کی شکایت کیسے کر سکتی ہوں؟ علی مجھے معاف کر دو, علی مجھے معاف کر دو. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تم میرے لیے دعا کرنا, جاؤ جاؤ تمہیں اجازت ہے اور دعا یہ کرنا وہاں پہنچنے سے پہلے یا اللہ علی کو موت دے دے. فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا, کہا میرے سرتاج میرا دل پھٹ جائے گا, آگے مت بولو. اب علی بھی رو رہے, فاطمہ بھی رو رہی, اور فاطمہ رو کر کے دعا کا ہاتھ اٹھا لیتی ہے, اپنا چل اٹھا کے کہہ دے اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. بے شک سبحان. کون بی بی ہے جو آج ایسی دعائیں کر رہی؟ میری بہنوں اگر تمہاری مرضی کے کپڑے نہ بنے تم محلے میں شکایتیں کر دیتی ہو. اپنے میکے میں جا کر کے تم نے اپنے شوہر کو کتنا بے عزت کیا. یہ نبی کی بیٹی ہے, ذرا فاطمہ کو دیکھو. لیکن علی رو گئے. علی کہنے لگے فاطمہ تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی چیز مانگی, بھلے میری جان مانگتی دیتا, خون کا قطرہ قطرہ مانگتی دیتا, گردن مانگتی دیتا, اجازت مانگے جاؤ میرا کچھ بھی ہو چلی جاؤ
فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ آپ نے سیریس لے لیا اس کو، آپ نے اس کو دل پہ لے لیا۔ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، نہیں جاؤں گی۔ علی کہنے لگے فاطمہ میں نے دل میں عہد کیا تھا ایک دن فاطمہ میری زبان کھولے جو مانگے گی اس کو پورا کروں گا، وہ عہد ہے۔ فاطمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا، چاہے مجھے موت آیا کچھ بھی، اب تو تمہیں جانا پڑے گا۔ فاطمہ کانپ گئی، میرے سرتاج آپ کا حکم ہے، واپس لے لو۔ فاطمہ نہیں جائے گی، لے لو۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ اب تمہیں جانا پڑے گا، جاؤ۔ اب کیونکہ جانا پڑا اس لیے علی کا حکم تھا۔ اب فاطمہ روتی ہوئی اپنے ابا کے گھر شکایت کرنے جا رہی ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں، ہر گھر میں تھوڑی موڑی تو ضرور ہو جاتی ہیں، جو شکایت کرتی ہیں وہ سنیں۔ اور جو ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کا غلط شے دیتے ہیں اور غلط ان کو چڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آجا کیس کر دوں گا اور یوں کر دوں گا تو کر دوں گا، غلط ان کو پڑھاتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں۔ میرے نبی کی بیٹی روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی، ادھر نبی کو پتا چلا آج ایک بیٹی اپنے شوہر کی شکایت کرنے اپنے باپ کے دروازے پر آ رہی ہے۔ میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں ہیں وہ مونچھ والے بھائی اور باپ جو اپنی بیٹیوں کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ کا دروازہ بند کر لیا۔ سیدہ فاطمہ گئی، جب جا کر کے دیکھا تو دروازہ بند۔ اب تو پریشان، ابا کا دروازہ بند کیوں؟ پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی ہیں، کاش علی مجھے بلا لیں، علی بلا لیں۔ سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں آئی۔ اب فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ نبی نے آواز جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کہا ابا جان دروازہ کھولیے، پھر بھی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا ابا جان دروازہ کھولیے۔ اندر سے اب جواب آیا۔ نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ، آپ کی آنکھوں کا قرار فاطمہ، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، آپ کے دل کا قرار سکون چین فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ کون دل کا ٹکڑا؟ کون آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کون دل کا سکون چین قرار؟ جیسے جانتے ہی نہیں۔ معلوم ہے یہ بیٹی کون ہے؟ جب فاطمہ آتی تھی نا تو نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس بیٹی کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں، یہ وہ بیٹی ہے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ نہا کے آ رہی، بال تھوڑے گیلے تھے، میرے نبی مسکرائے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں بھی دیکھی ہیں مگر میری اس حور کی ٹکر کی ایک بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن میرے نبی بولے بیٹی فاطمہ تم جدھر سے نکل جاتی ہو نا اور ایک دن کے بعد بھی اگر میں اس راستے سے گزر جاؤں تو میں تمہاری خوشبو سے تمہیں پہچان لیتا ہوں، میری فاطمہ گزر کے گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن میرے نبی نے نا اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا فاطمہ پوری دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے مگر تمہارے بابا کو اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسی بیٹی کے لیے نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ دروازہ بند کر لیا اور کہا کون ہے دروازے پر؟ سیدہ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ آج ابا جان نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا ابا جان میں فاطمہ ہوں۔ کہا کون فاطمہ؟ اللہ۔
سیدہ فاطمہ بولی رو کر کے ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. ایک تو ادھر علی رو رہے ہیں گھر پہ، فاطمہ رو رہی، اندر نبی رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ حسن کو بھی نہیں جانتے. سیدہ فاطمہ پھر روئی اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ اللہ. نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حسین آ کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسن حسین حجرے سے نکلے گرے، نبی نے خطبہ روک دیا، جا کر کے اٹھایا منبر کے پاس رکھ کے بولے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے محبت کرنا. اور آج کہہ رہا ہے کون حسین کون فاطمہ؟ ایک دن نماز کو جا رہا، رونے کی آواز آ گئی، کہا بیٹی بچوں کو مت رلاؤ چھپا لو، ان کے رونے سے تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے. اور آج کہہ رہا ہے کون حسین کون فاطمہ؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. نبی نے فرمایا کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اللہ. اب تو فاطمہ نے سارے جتنے رشتے قریبی تھے سب پیش کر دیے. سیدہ فاطمہ باہر رو رہی ہے، علی گھر پہ رو رہا ہے، نبی اندر رو رہا ہے. فاطمہ رو کر کے کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولو، میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں. دروازہ نہیں کھلا، لیکن پھر رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. نبی نے فرمایا اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے، پہلے علی کو راضی کر لے. اگر علی نے معاف کر دیا تو بابا کا دروازہ کھل جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، جشن آمد مصطفیٰ، اراکین کمیٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ذرا مجھے بتاؤ دروازہ کھل جائے گا. سیدہ فاطمہ واپس آ گئیں دروازے سے. اللہ. اتنی چہیتی بیٹی، سیدوں کی دادی. میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی نا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. وہ بیٹی دروازے سے واپس آ گئے، روتی ہوئی جا رہی ہے. حضرت علی کے پاس روتی ہوئی جا کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی میرے سرتاج مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. میرے ابا میرے لیے تڑپا کرتے تھے، میرے ابا میرے لیے پریشان رہتے تھے، مگر آج میرے لیے دروازہ نہیں کھولا. میرے سرتاج دروازہ بند رکھا، پہلے علی سے معافی مانگو. تو او لوگو سنو، حضرت علی نے لات نہیں ماری، پاؤں نہیں مارا، گالی نہیں دی، دھکا نہیں دیا. جو لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا تماچا اٹھاتے ذرا سنو، حضرت علی نے موڑے پکڑے اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر رو کے کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں بلکہ علی کا دل ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ دیکھو اب فاطمہ بھی رو رہی ہے، علی بھی رو رہی ہے. کہا فاطمہ آج سے میرا دل مت توڑ. کہا نہیں میرے سرتاج. اتنے میں میرے نبی بھی روتے ہوئے نکل آئے اور دروازے پر روئے خوب. میری بیٹی آج گھر سے چلی گئی.
روتی ہوئی دروازے سے چلی گئی. میرے نبی سیدھے روتے ہوئے علی کے دروازے پر پہنچے. کتابوں میں آتا ہے نبی اتنا روئے, یہاں کا جو پہنے ہوئے تھے نا پیرا وہ بھیگ گئے. اللہ اتنا روئے اتنا روئے. اب دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جو بیٹی فاطمہ ان کا گھر ہے, یہ علی کا گھر ہے. اتنے میں فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی. فاطمہ علی سے بولی میرے سرتاج 1 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو, کیونکہ ایک دوسرے کے سینے سے تنکر 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو, مجھے لگتا ہے میرے بابا کی آواز ہے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ کھول دیے تو جب جا کر کے دیکھا نبی آ رہے تھے, ادھر سے روتے ہوئے نبی آگے بڑھے, ادھر سے فاطمہ بڑھی اور جا کر کے اپنے بابا کی گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی. اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا جان مجھے معاف کر دو, اے ابا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا, میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی تھی. اے ابا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا, میں دروازے پہ کھڑی ہوئی بول رہی تھی. میرے نبی بولے او علی میری بیٹی فاطمہ کو سنبھالو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا. لیکن نبی کہنے لگے بیٹی میں نے تمہیں پہچان لیا تھا, میں تو تمہیں تمہاری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں, ابا جان پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا. نبی کہنے لگے بیٹی آج تم بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کے دروازے پہ کھڑی تھی, تو میں نبی ہو کر کے اپنی بیٹی کو دروازے پہ نہیں دیکھ رہا تھا, بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا. اگر آج میں شکایت سننے کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کے لیے دروازہ کھل جاتا. اب ایسے موقع پر نبی نے یہ فرمایا تھا کہ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. ایک حدیث ہے حضرت, وہ عورت جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی, جو قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی, جو تسبیح پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. میری ناک پہ دانا نکلا, تکلیف ہو رہی, سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو جو تسبیح پڑھے پھر بھی جنت میں, بڑی نیک عورت پھر بھی جنت میں نہیں. کون عورت ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے, وہ اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے, اپنے شوہر کو ستاتی, مائکے میں جا کر کے اس کو بے عزت کرتی. نبی فرماتے یہاں تک جھگڑا ہو جائے ان دونوں میں, رہ گھر میں رہ, کھا رہے گھر میں, شوہر کا بستر الگ بی بی کا الگ, ایک دوسرے سے رات کو بولے نہیں, تو نبی فرماتے ایسی عورت کتنی نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کرے, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس کے شوہر کا وہ حقوق العباد میں گرفتار ہے. نبی فرماتے ہیں جب تک وہ معاف نہ کر دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے. بڑی بات ہے یہ میری بہنوں کے لیے. آج دوپٹہ اڑائے ایسے پھینکا اور گھر بیٹھی ہے, وہاں جا کے فون کر رہی ہے گھر آ گئی ہوں میں گھر. اب سنو, ایک شوہر وہ ہے جو نماز پڑھے, روزے رکھے, سب کچھ کرے, مگر اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون, قارون, نمرود, حامان, شداد. آج کے میں ظالموں کا نام ہی نہیں لیتا, سب سمجھدار ہیں, سمجھے. ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کون؟ فرعون, نمرود, حامان. نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے,
اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ناحق اس کو ستاتا ہے، الزام لگاتا ہے، وہ اپنے چچیرے تیرے ممیرے پپیرے قلیرے بھائی سے اگر تھوڑی موڑی بات بھی کر لیتا نا تو اس پہ عیب لگاتا ہے، یہ کہتا تو بد چلن ہے، تو غلط. میرے اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ بعض آدمی کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے، کیڑا، اس کا یہ کیڑا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں حضرت میں؟ شریف بیوی ہے، سب باتیں، مگر پھر بھی اس پہ الزام لگاتا. اور کچھ ہیں بھی ایسی، کئی بچوں کی اماں ہو گئی پھر بھی موبائلوں میں اس کی باتیں پکڑی جا رہی ہیں. اتنا سنبھال کے سونا چاندی نہیں رکھتی جتنا سنبھال کے موبائل رکھتی ہے، پاسورڈ ڈال کے رکھتی ہے، پاسورڈ ڈال کے. اور بعض آدمی بھی اتنا بڑا سنیچر ہے، اتنا نالائق ہے کہ کئی بچوں کا اماں، کئی بچوں کا ابا موٹر سائیکل پہ گھمائے پھر رہا دوسریوں کو. کہاں جا رہا؟ چومن کھانے، برگر، موموز، پیزا. تیرے موموز تو دیکھ قبرستان میں نکلیں گے، اتنا مارا جائے گا، گھیر کے ٹھکانے لگا دیا جائے گا تجھے. ہاں حضرت، شرم نہیں آتی اس کو؟ کئی بچوں کا ابا ہو گیا اور پھر بھی کہا جا رہا ہے چومن کھانے جا رہا ہے، چومن. تیری آئس کریم نکلے گی. ہوش میں آؤ، ہوش میں. میری عبادت تمہیں لگ رہی لیکن سنو، اللہ مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا، عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے. نبی نے فرمایا 3 لوگ وہ ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ایک ماں باپ کا نافرمان. 2 باقی ہیں نا ابھی، اور 1:15 بج گیا. ختم کر دوں کیا؟ تو نعرہ تو لگانے دو تم. اچھا، لیکن میں تمہیں سونے نہیں دے رہا ہوں اس وجہ سے. میں چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی مشکل سے بلا، جو مجھے دعوت پیش کی ہے معلوم ہے، شاہکار ترنم، شاعر اسلام، ہاں، مداح خیر الانام، شان عرب جو شاعر صاحب، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور آج وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا. وہ جھارکھنڈ میں ہے مجھے لگتا ہے، اڑیسہ میں کہیں. بہرحال ان کی محبت بھری دعوت، تو سوچ رہا ہوں کچھ نہ کچھ دیکھے جاؤں. اچھا سنو، ایک بات اور کانٹے کی سنو. میں نے کہا نا ایک پوائنٹ اٹھاؤں گا اور پھر بولوں گا. اگر چلت پھرت کرو گے تو اب پھر میں ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میں جو ہے لوگوں کو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں. آنکھیں کھول. یار ایک شخص تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے، کیسا؟ توجہ رکھنا. کسی کا مرغا مر جائے اور وہ مرغا گھورے پہ پھینک گیا، مرا ہوا تھا، اب وہ اس مرغے کا گوشت کھائے، مردار مرغے کا، مرے ہوئے مرغے کا. ہے کوئی گاؤں میں تمہارے یہاں سے؟ نہیں. کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھاتا ہو یا مرے ہوئے جانور کا گوشت کھاتا ہو؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، یار اس کی بیوی بچے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ سگا بھائی آئے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ ہاں یا نہ بولو؟ نہیں نا. اور اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ بولو. اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ تم میں 50% نکال کے دکھاؤں ابھی. پہلی مرتبہ آیا ہوں، سوچو گے یار بڑی اندر سے نکالنا ہے. 50% تم لوگوں میں اور عورتوں میں 80%. یہ 30% تم سے آگے چل رہی ہیں اس معاملات میں. 50% آپ لوگوں میں ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. آپ کہو گے یار کون سے حضرت کو لیا ہے یار تم. لیکن میں کسی کی بات نہیں کہوں گا. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ میں چھوٹی بات اٹھاتا ہی نہیں. اگر چھوٹی اٹھاؤں تو ہو سکتا کوئی یہ کہہ دے ارے یار نہیں مانیں گے، مگر قرآن پیش کروں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا تو کوئی مائی کا لا
مسلمان ہے ہی نہیں جو یہ کہہ دے میں قرآن کو نہیں مانتا پڑھنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تم لوگ بھی اتنا تو پڑھے ہوئے ہو، تمہیں بھی پتا ہوگا قرآن کی آیت ہے۔ تم اپنے اپنے موبائل میں اس کا ترجمہ دیکھ لیو، لیکن پہلے میں بتا لوں، پہلے میں بتاؤں، اس کے بعد اگر غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام، سمجھ رہے؟ اور ابھی اگر میں غلط بولوں گا تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے پورے ہندوستان میں بولتا ہوں۔ ایک بات کلیئر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او لوگو ذرا سنو، آپ کہو گے ہماری 40-50 سال عمر ہو گئی، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، مگر قرآن پڑھنے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اگر چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اب مجھے بتاؤ 50% غیبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ چغلی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، ایسا ہے۔ اب کوئی غیبت کرے گا آج کے بعد؟ ہاں نہ بولو، چغلی کرے گا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، دیکھو کتنے سچے ہو، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور توبہ کرو، ہاتھ اٹھا کے۔ علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں دعا قبول ہو۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے، انشاءاللہ آپس میں محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ توجہ رکھو۔ عورتوں سے میں نے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھوائیں، مجھے امید ہے یہ ایسے ہی مان جائیں گے، سیدھی ہیں، بولو تم جانتے ہی ہو، سمجھے؟ مجھے پوری، اور حضرت بھی خوب جانتے ہیں، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ آج کے بعد، ورنہ عورت اگر ان کا چیک اپ کرایا جائے نا تو آدھے ان کے پھیپڑے خراب نکلیں گے، ہاں، اور وہی حسد کی وجہ سے کالے ہو گئے، کالے جلن، ارچہ کوئی ویسا نہیں، جائجات کا کوئی ایسا نہیں، اس نے ایسے کپڑے کیوں پہن لیے، اس نے ایسے کیوں پہن لیے، اس نے ایسے کیوں، اسی جلن میں کڑ گئی، کالی ہو گئی، یہ جلن، یہ حسد۔ ایک تو پہلے ہی لڑکے نا، توجہ رکھو میری طرف، بازاریں لگتی تھی، بازار میں کیا بکتے تھے؟ گدھے، گھوڑے، بیل، بکری، بکرے، اور اب شادیوں کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں، لڑکے کیا بک رہے ہیں بولو؟ 4-4 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی، منگنی، بولو ہے کہ نہیں؟ ٹیڑے بھیڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، بلٹ، اس کبڑے کو کیا ہوا؟ کبڑے کو کبڑا بلٹ مانگ رہا۔ اس سے یہ پوچھو بلٹ کی گدی ہے ادھر، تیرا کولا ہے ادھر، تو کائے پہ رکھے گا بھئی؟ ارے یار ہنس رہے ہو تمہیں بات؟ پہلے ہی طے کر لے۔ اور اماں اتنی بڑی رشوت خوری ہے، جب تک اس کے کان جھمکوں سے لٹک نہ جائیں اس وقت تک اسے بہو پسند نہیں آتی ہے، بہو کہتے ہیں رشتہ اچھا نہیں ہے۔ اور بہنیں جب تک زیبری نہ ملے نا، پازیب، اس کا بھی وہ دولہ بھائی، یہ ایٹھو، یہ بھی سسرال میں داماد گیری دکھاتا، داماد گیری۔ پہلے اگر بڑی لڑکی کا رشتہ ہوا تھا نا تو اتنی کمائی نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں دی تھی، اور اب بھائیے کمانے لگے،
بنگلور، مڈراس، حیدرآباد، دلی، بمبئی سب میں. اب چھوٹی بہن کی شادی ہے، 10 سال چھوٹی ہے، اس کی شادی ہو رہی تو موٹر سائیکل جا رہی ہے. یہ داماد کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے لڑکی کو لے جاؤ، پہلے موٹر سائیکل کھڑی کرو، بعد میں بیٹھوں گا میں. یہ داماد گیری دکھا رہا ہے، یہ ٹیڑھا. جبکہ اس کی بچی بھی ہوشیار ہونے والی ہے، اس کی بچی بھی ہوشیار ہونے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا. یہ کہتا ہے یہ میری بیٹی کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، خوب کرو. اور میں بھی انشاءاللہ آگے بڑھ کے کروں گا تو اس داماد کی عزت ہوتی گھر میں، عزت. اور بعض تیل ڈال لے گا، گاڑی مانگ نکال لے گا، تولیہ ڈال، پتہ نہیں کیا سمجھتا اپنے آپ کو. سمجھے؟ بی بی ہے بیچاری، بی بی 3 ٹائم کھانا بنا رہی ہے، صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کھانا، شام میں کھانا. جمعے کے دن مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کے دن اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، کسی نہ کسی فیکٹری کی کسی نہ کسی دن چھٹی ہوتی ہے. شہر ہفتے میں 1 دن بند رہتے ہیں، مگر چولہے کی بیچاری کی 1 دن چھٹی نہیں ہے. کہ جمعے کو اتوار کو چھٹی، چولہے کو 1 دن چھٹی نہیں ہے. تمہیں آندھی آئے، طوفان آئے، تمہیں ٹھونسنے کو چاہیے. آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، تمہیں کھانے کو چاہیے. کھانے کو بیچاری دے رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کی ناک پوچھ رہی ہے، تمہارے مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلا رہی ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، تمہارے پاؤں میں درد ہے پاؤں دبا رہی ہے، تمہارے سر میں تیل ڈالی، تمہارے کپڑوں پہ پریس کر رہی ہے، تمہارے رشتہ داروں کو چائے بنا کے پلا رہی ہے. اور جب اس کا بھیا آ جائے یا اس کا بہنوئی آ جائے یا اس کے رشتہ دار آ جائے تو یہ کہہ رہی سن رہے ہو میں چائے بنا رہی ہوں، جاؤ تھوڑی مٹھائی لیو، نمکین بسکٹ لیو. تو دیکھو اس کی گردن کتنی ٹیڑھی کرتا، گردن ٹیڑھی کرتا. آگئے ننگے، آگئے بھکاری، آگئے فقٹے، آگئے محتاج. ایلا ہوا بتا یار وہ اس کا بھیا ہے جو تمہاری بی بی ہے نا، جس نے اپنی جان تمہارے حوالے کر دی ہے، اس کا بھائی ہے وہ. اور تم گالیاں بک رہے ہو اسے. مجھے اتنی گالیاں یاد تھی، تمہیں بڑی بڑی یاد ہے. تم یہ تھوڑی کہو گے ننگے بھکاری، تم تو بغیر کپڑوں والی گالیاں دو گے کہ یہ آگئے اور وہ آگئے. سمجھ رہے؟ اچھا ہے نہیں. اب ایسی بی بی تمہارے گھر میں بی بی بن کے رہ سکتی ہے؟ نوکرانی تو بن کے رہ سکتی ہے مگر بی بی بن کے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، ذرا توجہ کرو میری ان بات پر. اگر غور کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے، کامیاب. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ لڑکے بک رہے ہیں، لڑکے. اگر نا نئے نئے مکان بن جائے، لڑکے سعودی عرب چلے جائیں تو یہ بڈھا مٹیا جاتا ہے اور کہتا نا یار بھائی کہیں ذرا لڑکے کا رشتہ کرنا، ذرا ٹکر کا مل بھئی ہو یار، ٹکر کا. تیری ٹکر دے قبرستان میں نکلے گی. بولے ذرا ٹھیک ٹھاک ہوئے یار. اچھا کیسا چاہیے تمہیں؟ ارے بولے ایک مرتبہ گھر آ جاؤ، ذرا چائے پی لو، پھر دکھائے گا دیکھو یہ زینہ ہے، یہ کچن ہے اور یہ کچن. بولے بس ایسے ہی ملوا دو. تیری ٹکر دے قبرستان میں جھیلیے تو ٹکر. کیا ہے یار؟ تمہیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو جہیز لائے یا نہ لائے لیکن نماز پڑھنے والی ہو، پردے سے رہنے والی ہو، قرآن شریف پڑھنے والی ہو، کنیز فاطمہ ہو. اگر تم لڑکی دیکھی کہاں رہو، اتنے بڑے لالچی ہو گئے، لالچی ہو گئے. تمہیں تو سوئفٹ چاہیے، سوئفٹ. تمہیں تو بولورو چاہیے، بولورو. تیل ڈلتا نہیں، کئی ایک کی ویگنار بک گئی. 3 مہینے دوبرا اور اس کو بڑا ترپال ڈھکے ہوئے بھوس والے کمرے میں گڑی رہی. 3 مہینے کے بعد کام نہیں چل لیا، بولے یار بیچ رہے ہوں، بیچ. 1-1.5 لاکھ روپے سستی، کیونکہ ابا کی کمائی ہوتی تو پتہ چلتا. فری کی آئی تھی، بہا دی. شرم کرو، اپنے معاشرے کو سدھارو، اپنے ماحول کو سدھارو. آج کے حالات برے، حالات برے. شادیوں کو سستا کرو. اور ماشاءاللہ نا یہاں مجھے پتہ چلا کچھ غیر مسلم بھائی بھی یہاں پہ، پتہ نہیں چلے گا یہاں ہے تمہارے یہاں یہ اچھا معاملہ. ورنہ یہ موبائل جو ہے نا، موبائل آگ لگا دیتا ہے، آگ. الٹے سیدھے لڑکے کمنٹ کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے SMS ڈال دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ڈال دیتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے اور بس ہندو مسلم ہو گئی، چیٹ گئی. کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے یہاں تک پہنچے ہم لوگ، اور ایک تھوڑے سے SMS پر اس پہ تم نے آگ لگا دی.
جبکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، الٹا سیدھا بنا کے کسی کو گالیاں، کسی کے دھرم میں کسی کو کچھ کہہ دیا. تمہیں اجازت کہاں ہے کہنے کی؟ تمہیں کسی دھرم والے کو گالی دینے کی اجازت کب ہے بھائی؟ تمہیں کہاں سے اجازت دی جائے گی؟ مذہب اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کرو، کسی غیر مسلم بہن بیٹی کی عزت لوٹو. مذہب اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا. مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر تم پکے سچے نبی کے غلام ہو تو تمہاری نظریں نیچے کو رہنا چاہیے. جب چلو تو نظریں جھکا کر کے چلو. مگر ابا حضرت اتنا بھولا ہے یہ ابا، بہت سیدھا، نیک سجن، بالکل سیدھا. اب تو خوش ہو جاؤ، مگر ویسے سیدھا نہیں ہے، ویسے بہت بڑا ڈکیت ہے. جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں، پتہ نہیں کتنوں کو ہڑپ کر گیا. ارے یہ سیدھا سیدھا. اگر اس گاؤں میں 20 گھر ہے نا تو 20 گھروں میں جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. موبائل. اب میں پوچھوں گا یہ بیٹیوں پہ جو موبائل ہے ان کے تو ٹرک چل رہے ہوں گے، بسیں بھی چل رہی ہوں گی، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی موبائل نہیں چلائے گی. تو ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی عقل رکھو. کس سے بات کرنے دیا ہے موبائل؟ کون ایسا رشتہ دار ہے؟ تم نہیں جانتے ہو، تم تو نوجوان ہو. بہن پہ جو موبائل ہے کس سے بات کرنے دیا ہے؟ ارے کہاں چلائے گی یہ؟ کھانا تو کھاتے ہی ہیں نا ہم لوگ، اتنی تو عقل رکھتے ہی ہیں. اور یہ اماں، باز یہ اماں، اس کے تو مت پوچھو، پر کٹیں گے اس کے. یہ اماں، اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے بات کر رہی ہے. نہیں ہے پتہ، سب پتہ. اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی موبائل پہ کبھی دیکھ کے ہنس رہی ہے، کبھی رو رہی ہے، کبھی سر پکڑے پڑی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے. یہ پاگل ہو رہی ہے؟ جو پاگل ہے کیا؟ یہ کہیں گہرائی میں موبائل دیکھ کے جو، اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی اس پہ چھت پہ گھوم کے کان میں ایئر فون لگا کے کس سے باتیں کر رہی ہے. جب محلے میں باتیں اڑنے لگی تو روتو بھی آتی ہے مگرمچھ کے آنسو، اپنے شوہر سے پھر کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا، میری بیٹی کو کوئی ہوائی اثر ہو گیا، کوئی بھوت چپٹ گیا، جن چپٹ گیا، میری بیٹی بڑی اچھی تھی، بڑی نیک، دماغ پھروا دیا. پتہ کوئی بھوت نہیں چپٹا. اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو کمر، یہ بھوت نکلے گا. ارے تیری ذمہ داری ہے بیٹی کی. کوئی مفتی صاحب دوپٹہ نہیں اڑائیں گے، کوئی پیر صاحب نہیں اڑائیں گے، کوئی عالم صاحب. اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے کچھ لپھنگے لڑکے ایسے بال کر لیے سئی کے کانٹے کھڑے ہیں، یہاں کٹ یہاں، اور اب تو اتنا بیہودہ بھووں میں کٹ، یہاں بھووں میں سمجھے پینٹ نکلی جا رہی ہے، کولوں پہ گوشت ہے نہیں، نیکر دکھ رہا ہے جیسے سڑا ہوا گریس، سمجھے جدھر کو نکل رہا بدبویں چھوڑ رہا. گال گڈے میں بیٹھ گئے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، اور اچکا شادیوں میں بیاہ میں چھتوں پہ جھانکتے بن رہے ہیں. چھتوں پہ گھر میں تیری اماں نہیں ہے، گھر میں بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، دوسرے کی بہن بیٹی کی جیسے عزت ہے ویسے تیری اماں بہن کی عزت ہے، ویسے دوسرے کی بھی عزت ہے. ہوش میں آؤ، بیٹیوں سے موبائل لے لو. یہ تو موبائل کا دور ہے، مگر سنو یہ 14 سال کی 15 سال کی بچے جو موبائل چلا رہی ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اس وقت شروع میں ٹی وی چلی تھی، جب کی بات ہے لاہور کے قریب ایک گاؤں کی بات ہے. اس وقت ہندوستان اور پاکستان نہیں بنا تھا، تب کی بات ذرا سنو. اللہ اللہ معاملہ یہ ہے، ایک عورت تھی، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑی شریف تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن شریف پڑھتی تھی، مگر جمعے کا دن تھا، قرآن شریف پڑھ رہی ہے، وہ بھی 16واں سپارہ. جمعے کا دن اور 16واں سپارہ پڑھ رہی.
لڑکی پڑھتی تھی جمعے کے دن 16واں سپارہ پڑھ رہی ہے، اتنے میں آدھا سپارہ تقریباً ہو گیا، اس کی سہیلی آئی اور آتے ہی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چپٹ گئی اور کہنے لگی سن میرے گھر میں ٹی وی ہے، بڑے بڑے اچھے گانے آ رہے ہیں، چل میں تجھے بلانے آیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی دیکھ میں کیسے جاؤں، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، میں نہیں جا سکتی، میرا بھی آدھا سپارہ ہوا ہے۔ اس نے ایسے کر کے اس کے سر پہ ہاتھ مارا، کہا پگلی قرآن کہیں کو بھاگا جا رہا ہے؟ اچھا قرآن کہیں کو بھاگا جا رہا ہے؟ اسے تو بعد میں بھی پڑھ لیے، آ کے پڑھ لیے، ٹی وی میں سین بڑے اچھے آ رہے ہیں، سمجھے؟ اور کیا کیا وہ جو بھی چلتا ہوگا، کہا وہ بہت اچھے آ رہے ہیں، چل، جبکہ وہ اچھے نہیں ہوتے لیکن نقل کفر نباشا، کہا سین بڑے اچھے آ رہے ہیں، چل ذرا چل۔ لڑکی کی بھی سمجھ، اماں ادھر بیٹھو بھی نا اپنے چولہے پہ مٹی لگا رہی تھی، جب دیکھا رہی ہے یہ تو میری لڑکی کو بہکا دی، اس نے بھی قرآن بند کرا اور چل دی۔ ماں بولی بیٹی ٹھہر جا، رک جا، مت جا میرے لال، میرے جگر، میرے دل کے ٹکڑے، مت جا۔ کہنے لگی کیوں ماں؟ اس کے یہ میری سہیلی بلانے آئی ہے، اتنی دور سے مجھ سے کتنا پیار کر، کہا تیری سہیلی نہیں ہے یہ، تیری سہیلی کی شکل میں چڑیل ہے، یہ چڑیل شیطان ہے، یہ شیطان۔ کہا بیٹی تو قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن چھوڑ کر کے ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے، وہ لڑکی ہے سن لے جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی، موبائل چلاتی رہتی ہے، یہ ماں ان سے اگر کچھ کہہ دے تو یہ لڑکی منہ ٹیڑھا کرتی ہے، ڈبل بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، جب تک ماں توبہ نہ کر لے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی۔ اب سنو، وہ لڑکی بولی نہیں ماں میں جا رہی ہوں، کہا بیٹی مت جا، یہ تیری سہیلی نہیں، یہ شیطان ہے۔ اب وہ بولی دیکھ میری ماں نے آج تک نہیں کہا، تیری ماں کیا کہہ رہی، اگر میری ماں ہوتی نا تو سینڈل سے اس کا منہ توڑ دیتی۔ اب تعلیم سنو، وہ لڑکی کہنے لگی ارے یہ پاگل ہے، میری ماں تھوڑی ہے، پاگل ہے، چل تو چل، برا مت مانے، چل۔ ماں چیختے رہ گئی، چلاتی رہ گئی، روتی رہ گئی، مگر یہ لڑکی چلی گئی۔ جا کر کے اس نے ٹی وی میں جو پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب واپس آئی تو ماں رو رہی تھی۔ اس نے سوچا چلو قرآن شریف کا جو آدھا سپارہ باقی تھا نا اس کو پورا کر لوں، لیکن لڑکی نے جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے کہا نہیں اب تو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تو نے قرآن کو چھوڑا، شیطان کو پسند کیا، ماں کا کہنا نہیں مانا، سہیلی کے ساتھ گئی، تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جائے گا۔ اب لڑکی جیسے ہی بیٹھی اور قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے رحل کے نیچے سے ایک خونخوار چھپکلی پیدا کر دی۔ کیا پیدا کر دی بولو؟ اور وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکلی، لڑکی کی پیشانی پہ چمٹ گئی، اور چپٹنے کے بعد لڑکی کو ڈسنے لگی، کاٹنے لگی، لڑکی چیخنے لگی، چلانے لگی، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ماں یار ماں ہوتی ہے، اس کا دل اتنا نرم تھا، ابھی اس نے ماں کا دل دکھایا، ابھی اس نے ماں کی ایک نہ سنی، ماں کو پاگل بتا کے چلی گئی کہ میری ماں پاگل ہے، لیکن چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ماں چمٹا لے کر کے دوڑی، کہا میری بیٹی میں آ رہی، میری بیٹی میں آ رہی۔ اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھوڑا دیتی، یہ تو چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ وہ جب ماں چمٹا لے کر کے آئی تو اب ایک چھپکلی نہیں، اللہ کی قدرت سے پورے تخت پہ چھپکلی چھپکلی۔ او بچیوں جو تم ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، سن لینا آج کان کھول کر، میری بچی ماں کا کہنا کبھی مت ڈالنا۔ اب وہ لڑکی
लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ ने जैसे चिमटा के बड़ा, उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, उसके गालों पे छिपकली, माथे पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की रो रही, माँ मुझे बचा लो, और छिपकलियां नोच नोच के उस लड़की को खा रही है, जहर चढ़ा रही है, डस रही है, काट रही है। वो लड़की रो रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। और माँ भी रोने लगी, मेरे लाल मैं क्या करूं, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली। लड़की घंटों तड़पती रही, मोहल्ले में चीखो पुकार की आवाज पड़ी, मोहल्ले वाले आ गए। लड़की कहने लगी, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, अगर छिपकली हो तो बचा ले, ये तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, अज़ाब। लड़की घंटों तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अब लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म सूज गया, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया। वो माथे वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो गया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी भी माँ बाप का कहना मत टालना। मेरे बच्चों, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद लायक है, ये मुबारकबाद के लायक है। इन्होंने ये जलसा किया, इतनी मेहनतें काविश की, और मुझ जैसा गुनाहगार आया, मगर चाहता हूँ पैगाम दे करके चला जाऊं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कभी भी माँ बाप को, बच्चों ठीक है बेटा, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार वो देखे, अगर उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं तो अल्लाह ने उन्हें जमीन में धंसा दिया, जमीन में। और अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल माँ बाप की इज्जत करने वाले नोटों में खेलते हैं, कामयाब नजर आते हैं। वो लड़की मर गई, जनाजे पे छिपकली, कैसे गुस्ल दें, कैसे कफन। कहीं से गानों की आवाज आई, छिपकली गायब, आवाज खत्म, छिपकली फिर आ गई। लोग समझ गए क्या करें, ऐसे ऐसे मामला था। मुसलमान की बच्ची का जनाजा था, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, मगर उसने माँ का कहना नहीं माना। अल्लाह नाराज हो गया, कुरान को छोड़ के चली गई, अल्लाह गज़ब में आ गया। अब उसके जनाजे पे टीवी चल रही, तो उसको गुस्ल दिया गया, कपड़े पहनाए गए, कफन। और जब चारपाई लेकर के चले, टीवी हटाई तो छिपकली पूरी चारपाई पे मौजूद। टीवी के साथ उस लड़की का जनाजा जा रहा, लोग देख रहे, अपने तो अपने गैर भी देख रहे। ये वो लड़की है जिस पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। ओ मेरी बहनों, बच्ची, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे तो पलट के जवाब मत देना, तुम सर झुका करके माँ की सुन लेना, और माँ के हाथ चूमना, माँ का कहना मानना, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कुछ बच्चियां माँ बाप का कहना नहीं मानती है। ओ मेरे भाइयों, सुनो सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया। मुसलमान की बच्ची, टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाए, टीवी के साथ कब्र में उतार दिया, मजबूरी। टीवी के साथ उतारा, लोग थू 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 कर रहे हैं। 40-50 कदम मिट्टी दे के वापस पलटे, कब्र ऐसी फटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े होके बाहर गिरी। फिर जाके देखा तो कब्र फिर सही हो गई। सब लोग अपने घर चले गए, डर गए, दहशत थी। अब दहशत। अब हुआ यूं, शाम को जब वो उसकी मां सोई, रोती 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 सो गई। जैसे ही सोई तो वो लड़की अपनी माँ के ख्वाब में आ गई और कहने लगी, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र में आग भर दी गई है। ओ बच्चियों, बच्चे सुन लो जो माँ बाप का कहना नहीं मानते। माँ मेरी
قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، میں زندہ ہوں مجھے نکال لو۔ ماں پسینے پسینے، آنکھ کھلی، شوہر کو بتایا، شوہر نے کہا نہیں، اکیلی بیٹی تھی تو محبت کرتی تھی، اس وجہ سے خیال خواب میں بدل گیا، آ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ جب لیٹی پاس میں، اب وہ باپ کے خواب میں آ گئی، ابا میں زندہ ہوں مجھے نکال لو، ابا میری قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، میری قبر کو آگ سے بھر دیا، میں بہت تکلیف میں، مری نہیں ہوں مجھے نکال لو۔ ابا بھی پریشان، امام صاحب کو بتایا، ان کو بھی خواب، حاجی صاحب کو خواب، نمازی اچھے لوگ، اب پورے گاؤں کے خواب میں۔ 7 دن گزر گئے، رسالے میں تھا 7 دن گزر گئے، لوگ پریشان، نیند حرام، کہا ویسے بھی تو مری نہ، چلو قبر کھول کے دیکھتے، قبر کھول کے دیکھتے۔ اب جب پہنچے، اللہ، جیسے ہی پہنچے تو امام صاحب نے 4 آدمیوں کو ایسوں کو لگایا جو کم ڈرنے والے تھے، دل والے تھے۔ میری بچیوں اور بچوں سنو، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، کچھ لڑکے بھی ایسے ہیں اگر ان کی ماں کچھ کہتی ہے نا تو یہ گردن ٹیڑھی کر کے چلے جاتے اور جواب دے دیتے ہیں۔ جواب ہرگز مت دینا، سمجھ رہے میری بات؟ تمہیں کیا پتا اس ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ یہ باپ ہیرو تھا، ہیرو، اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے۔ اب تو اتنی سارے آشائش ہیں، انہوں نے کسی چلائی، پھاوڑے چلائے، مزدوری چلائی، بھینس پالی، تب جا کے تمہیں پالا، اور آج تم ان کی قدر نہیں جانتے ہو۔ تمہارے پیٹ میں ایک رات اگر پتھری کا درد ہو جائے تو رات بھر تمہیں برداشت نہیں۔ اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہاری ماں نے 9 مہینے، ایک دن نہیں ہوتا، 9 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ اسے سنبھل کے کھانا نہیں کھایا جا رہا، پانی نہیں پیا جا رہا، سنبھل کے لیٹ نہیں سکتی، سنبھل کے لچ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں، یہ ماں ہے ماں۔ نبی کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، وہ بھی پیدل 300 میل کی دوری پر، اتنے گرم ریت پر اور راستے پر اگر گوشت کی بوٹی ڈال دو تو بھون کے کباب بن جائے، اتنے گرم، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب میں چرچا ہو گیا، یہ اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، بڑا نیک، بڑا اچھا، ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق۔ نبی کے پاس جب گیا تو نبی نے فرمایا تم نے کون سا ایسا کام کیا جو ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا آقا میں نے 7 یا 9 مرتبہ اپنی ماں کو حج کرایا، کاندھے پہ پیدل بٹھا کر کے۔ تو میرے نبی نے فرمایا حق کی بات کر رہے ہو؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں موت اور زندگی کے درمیان تھی، جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو تمہاری ماں کو ایسا جھٹکا لگا تھا، اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اور 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ اگر اسی پہ بیان کرنے آ جاؤ نا تو آپ کان پکڑ جاؤ، ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں ہوا، ایک جھٹکے کا۔ یہ دن بھر کھیتوں میں رہا، سانپ کیڑے سے نہیں ڈرا۔ اب تو ذرا سا یہ ہے نا تیندو پھوندو تو لوگوں کو نکلنا بند کر۔ ان سے پوچھو یہ شیروں میں کھیلے ہیں، یہ جانوروں میں، بھالوؤں میں کھیل کھیل کے تمہیں پالا انہوں نے، یہ اصلی ہیرو تھے پرانے۔ اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ اب لوگ جب اس کی قبر کھولنے پہنچ گئے، سارے لوگ وہاں پر پہنچے، مگر آدمی عورتیں سب ایک بھیڑ لگ گئی۔ امام صاحب نے کہا قبر کھولو، اور جیسے ہی قبر کھولی، اللہ، جب قبر کھولی گئی تو لڑکی قبر میں زندہ تو تھی مگر اسے سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے۔ اس کا منہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کالا کوئلہ، اور ایک سانپ 4 منہ والا تھا، گردن سے لپیٹا لگا کے، کمر میں لپیٹا لگا کے، پاؤں پہ لپیٹا لگا کے، ایک منہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا، دوسرا منہ دوسرے پاؤں کے تلوے پہ، اور اوپر والے منہ سے ناک کے نتھنے پکڑے تھا، اور ایک سے زبان کی جڑیں، اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہو۔ لوگوں کی چیخ نکل گئی، لوگ عورتیں کئی بے ہوش ہو گئی، کچھ بھاگ پڑے، سارے لوگ ڈر گئے، قبر بند کرو۔ مگر یہی امام جس کی لوگ برائی کرتے، ذرا دیکھو ان کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، مگر ساتھ میں نبی بھی یاد آ گئے، یہ پیچھے نہیں ہٹے، یہ قبر کے آگے چلے گئے، انہیں یاد آ گیا۔ نبی نے فرمایا اگر کہیں عذاب نازل ہو تو اذان پڑھو، کہیں طوفان آئے تو اذان پڑھو،
मुसीबत आए तो अजान पढ़ो, जिन्नात घर में आ जाए तो अजान पढ़ो, बीमारी हो तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया, इस इमाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बंद करने के बाद अपने कानों में उंगली लगाई और पूरी ताकत से अजान पढ़ने लगा। आंखों में आंसू तो थे मगर अजान पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और आंखें खोल करके देखा तो अज़ाबे कब्र खत्म हो चुका था। यही लोग हैं वो, अपने बच्चों को पढ़ा तो कब्र का अज़ाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, लेकिन वो लड़की जिंदा तो थी। आखिरी जुमला सुन लो, क्योंकि मुझे बनारस निकलना है। मुझे कहाँ जाना? बनारस जाना। 1:45 बज गया, 2 घंटे होने वाले तकरीबन, बहुत दूर जाना। तो लड़की जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को उसका जिस्म औरत का था और यहां से ऊपर को उसका जिस्म खिंजीर का बन चुका था। मुंह खिंजीर, वो भंगियों के पास जो सुअर होता है ना उसको खिंजीर बोलते हैं। खिंजीर का मुंह बन गया था। पूछा क्यों? इसलिए इसकी माँ कुछ कहती थी ना तो अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाती थी, मुंह चिड़ियाती थी, खिसियाती थी, दांत किचकिचाती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गए। तो जो बच्चियां अपनी माँ को आंखें दिखाती हैं, माँ को मुंह बनाती हैं, माँ के सामने दांत पीसती हैं, किचकिचाती हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा, भाइयों आपसे भी हाथ जोड़ के कहूँगा, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वो मन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वह मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुटलाने वाला। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वलतकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। इको लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान लगाए रखना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक शेर मुझे भी पसंद है, पढ़ दूं? जी। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। नारे तकबीर। ऐसे मुल्लाओं
سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سبحان اللہ، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت، اور وہ بھی سید صاحب کا، سید مظفر میں، پورا سال یاد رکھو، پڑھ دوں کون کو؟ اگر یہ شعر بھی تمہیں ایک سال یاد نہیں رہا تو سمجھو تو 5واں کلاس فیل، ورنہ یو کے جی ایل کے جی میں فیل۔ بتاؤں پڑھوں شعر؟ سن رہا اسی لہجے میں پڑھوں گا۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، مدینہ 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 لکھ دو۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمیٹی والے بتا کے گئے ابھی پروگرام اور آگے چلے گا، لیکن مجھے نکلنا، مجھے جانا، اس لیے میں جاؤں گا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ میں جاؤں گا، بس ایک آدھ کمیٹی والا میرے ساتھ جائے گا، وہ بھی اجازت والے، سمجھ گئے ہوگا آپ۔ بہرحال چلو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ میں آپ کے لیے دعائیں پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ مولا 5 منٹ میں بیٹا کچھ نہیں ہوتا،
ارے سنو نا، جب بلایا تو سنو، آدھا گھنٹہ سنو، گھنٹہ سنو. ارے دعا کے لیے میں بھی کرتا ہوں. دیکھو مولا پروردگار عالم اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. اللہ اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، بغیر اولاد ہو تو اولاد دے دے. ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما. ہمارے بزرگ مولا ان کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرما.